یا علی مدد پہ مجھے تھوڑا واضح کر دیں، روشنی ڈال دیں۔ قرآن میں اس کی نہی نہیں ہے، سنت میں اس کی نہی نہیں ہے، شیعہ احادیث میں اس طرح روایات بہت زیادہ ہیں کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تم مدد مانگو اور اہل بیت طاہرین علیہم السلام سے اپنی حوائج طلب کرو۔ میں آپ کو ایک حدیث دکھا دیتا ہوں، اپنے طرق سے نہیں، آپ لوگوں کی طرق سے جو صحیح حدیث ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ یا علی مدد صحیح ہے یا صحیح نہیں۔ جماعت مخالفین انہوں نے خود نقل کیا ہے اور کئی طرق سے نقل کیا ہے کہ غیر اللہ سے مدد لینا، اور بہت سارے ان کے بہت بڑے اکابر نے فرمایا یہ حدیث مجرب ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ ان میں سے احمد بن حنبل ہے، ان میں سے حافظ ابن حجر اسقلانی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب ہے الکتاب المصنف فی الاحادیث والآثار، جزء سادس، چھاپ دار التاج، کتاب چھپی ہے سنہ 1989 میں۔ اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 103 میں، صفحہ نمبر 103 ہے، یہ حدیث، یہ ہے حدیث نمبر ہے 29,819۔ یہ سند ملاحظہ فرمائیے کس سے ہے؟ ابان ابن صالح روایت کرتے ہیں، ابان روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا نفرت دابت احدکم او بعیره بفلات من الارض لا يرى بها احدا، اگر آپ کی سواری یا آپ کی اونٹ صحرا میں آپ سے بٹک جائے، آپ سے بھاگ جائے، اور آپ کو وہاں پہ کوئی نہ ملے، تو وہاں پر فلیقل، پھر وہ شخص، من صحرا میں آپ نہیں جانتے پرانے زمانے میں صحرا میں گم ہونا یعنی موت۔ اگر صحرا میں آپ جاتے ہیں نا، یا آپ کی سواری مر گئی، آپ کے پاس اونٹ ہے یا گھوڑا ہے، مر گیا، ختم ہے، آپ ختم ہے، کیونکہ پھر آپ پیدل کتنے راستے جائیں گے؟ 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، 5 گھنٹے، ایک دن جائیں گے۔ وہ صحرا اتنا لمبا ہوتا ہے، اس میں 1 ہفتے جانا ہوتا ہے، 1-2 ہفتے پیدل جائیں گے تبھی کوئی آبادی ملے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو اکثر لوگ ایک 3-4 دن پیدل چلنا بھی مشکل ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کے لیے۔ تو صحرا میں اگر آپ کی سواری آپ سے بٹک گئی، یا مثلا آپ کا، یا تو انسان مر جاتا ہے، یا اگر مر نہیں گیا تو اس کا مسئلہ، اس کا سامان ہے، وہ پھر اپنا سامان اپنے ساتھ نہیں لے کے جا سکتا، اس کا جو، کیونکہ اونٹ پہ اتنا سامان تھا، اونٹ میں ہی بھاگ گیا سامان کے ساتھ، یا اونٹ مر گیا، پھر اس کو نہیں لے جا سکتے آپ، وہ آپ، یعنی خسارہ ہوتا ہے انسان کا، مالی خسارہ ہوتا ہے، یا جان بھی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال اگر آپ کی سواری یا آپ کی اونٹ صحرا میں بٹک جائے اور وہاں پہ کوئی آپ کا مدد کرنے والا نہیں ہے، تو اس طرح کہہ دیں اعینونی عباد اللہ فانہ سیعان، اے اللہ کے بندو، غیبی بندوں کو بلاؤ، اللہ کے غیبی بندوں کو پکارو، میری تم معاونت کرو، پھر اس کی معاونت ہوگی، پھر اس کی مدد ہوگی۔ یہ کہاں پہ ہے؟ یہ کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں، اور یہ کس سے نقل کیا تھا؟ ابان ابن صالح سے۔ یہ کتاب المعجب الکبیر للطبرانی، مکتبۃ ابن تیمیہ، یہ جلد نمبر کون سا ہے بھائی؟ جلد نمبر 10، حدیث نمبر ہے 10,518۔ یہاں پہ بریدہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن مسعود سے، یہ دوسری سند کے ساتھ، اوکے، اس کی تصریح بھی ثابت کریں گے انشاءاللہ۔ بریدہ نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا انفلتت دابت احدکم بارض فلات، اگر آپ کی سواری، آپ کا چارپایا جو جانور ہوتا ہے، وہ کسی صحرا میں آپ سے بٹک جائے، تو وہاں پر فلینادے، تو وہاں پر اس طرح ندا دیا کرو، یا عباد اللہ احبسوا علی، اے اللہ کے بندے، احبسوا علی، اس کو میرے لیے پکڑ لو، میرے سواری کو، فإن للہ فی الارض حاضرا سیحبسہ علیکم، اللہ تعالیٰ کے وہاں پر حاضر سپاہی ہوتے ہیں، حاضر بندے ہوتے ہیں، وہ اس سواری کو آپ کے لیے پکڑ کے لائیں گے۔ اچھا، پھر معجم کبیر میں جلد نمبر 17، مکتبۃ ابن تیمیہ کی چھاپ ہے، یہاں پر صفحہ نمبر 117 میں حدیث نمبر 290 ہے، ان عتبہ ابن غزوان، تیسری سند ہے، اسانید سب مختلف۔ عتبہ ابن غزوان روایت کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اذا اضل احدکم شیئا، اگر آپ کسی چیز کو کھو دیں، آپ سے کوئی چیز گم ہو جائے،
او اراد احدکم عونا، یا آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے، پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، اچھا، وَهُوَ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا أَنِيسٌ، اور وہ ایک ایسی جگہ پر ہیں جہاں پہ کوئی فرد نہیں ہے، وہ آپ اکیلے ہیں، آپ کا یار یاور وہاں پہ کوئی نہیں ہے، فَلْيَقُلْ، پس وہ یہ کہہ دے، یا عباد اللہ اغیثونی، یا عباد اللہ اغیثونی، اے اللہ کے بندو، وہاں پہ کوئی نہیں ہے، پکارو، یہ اللہ کے بندو، اغیثونی، مجھے پناہ دے دو، میری اغاثہ کرو، مجھے پناہ دے دو، میری مدد کرو، فَإِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا لَا تَرَاهُمْ، اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں جن کو آپ نہیں دیکھتے، جن کو تو نہیں دیکھتا، وہ آپ کی مدد کریں گے۔ اچھا، وَقَدْ جُرِّبَ ذَلِكَ، ہاں، سلیمان ابن احمد الطبرانی اتنا بڑا حافظ احادیث کا، وہ کہتا ہے یہ حدیث مجرب ہے، ہم نے اس پہ عمل کیا ہے، اس حدیث یہ اس کی شہادت ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، تجربہ کیا ہے ہم نے، ہماری مثلا کو گئی چیزیں صحرا میں، ہم نے پکارا یا عباد اللہ اغیثونی، مدد آ گیا، تجربہ کیا ہم نے۔ اچھا، ملاحظہ فرمائیے، کتاب ہے مسند ابی یعلا الموصلی، چاپ دار المعرفہ، چھپی ہے کتاب سنہ 2005 میں، بلے بیروت لبنان میں۔ اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 959 میں، صفحہ نمبر 959، بلے 959، حدیث نمبر ہے 303، 5267، عبداللہ بن مسعود سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا انفلتت دابة احدکم بارض فلات فلینادی، اگر آپ کی سواری، آپ کا گھوڑا ہے، آپ کا خچر ہے، آپ کی اونٹنی ہے، کسی ایسے صحرا میں گم ہو جائے، ٹھیک ہے نا، کسی صحرا میں گم ہو جائے، تو اس طرح پکارو، فلینادی، اس طرح پکارو، یا عباد اللہ احبسو، یا عباد اللہ احبسو، اے اللہ کے بندو اس کو پکڑ لو، اس کو پکڑ لو، فَإِنَّ لِلَّهِ حَاضِرًا فِي الْأَرْضِ سَيَحْبِسُهُ، اللہ کے بندے ہوتے ہیں زمین پر جو اس کو کیا کریں گے، اس کو آپ کے لیے پکڑ لیں گے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، دوستو ساتھیو، یہ ایک ویڈیو ہے یا علی مدد کے بارے میں۔ ایک بندہ اللہ یاری صاحب سے سوال کرتا ہے کہ یا علی مدد پر مجھے واضح کر دیں اور اس پر روشنی ڈالیں میرے لیے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو یہ تقریباً جو ہے نا، اس کا وہ جواب یہ دیتا ہے کہ 7 سیکنڈ میں وہ یہ جواب دیتا ہے، کہتا ہے قرآن مجید میں اس کی نہ منع ہے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منع ہے۔ اس کے بعد پھر وہ 3-4 احادیثیں سنی کتابوں سے وہ پیش کرتا ہے جو کہ وہ ساری کی ساری صحیح نہیں ہے۔ اس کا تو پہلا جواب تو یہ بالکل غلط ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآن میں منع نہیں ہے یا علی مدد کی، اور سنت رسول میں بھی منع نہیں ہے۔ یہ ایک بہت جو ہے نا اصطلاح، گمراہ کن اصطلاح ہے۔ اور بھائی پھر قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یہ بھی منع نہیں ہے کہ عصر کی 4 رکعتیں نہ پڑھیں آپ، صلاۃ العصر جو ہے نا فرض 5 رکعتیں کوئی بندہ پڑھ لے اور پھر وہ اس کو یہی جواب دے کہ میں نے 5 پڑھی ہیں، تو آپ مجھے منع دکھائیں کہ 5 نہیں پڑھنی چاہیے، 4 پڑھنی چاہیے۔ کوئی بندہ جس کو زیادہ شوق ہو عبادت کا اور وہ کہے صبح کی فرض نماز 2 ہے لیکن میں تو 4 پڑھوں گا، تو کیا آپ اس کو قرآن میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں منع دکھائیں گے؟ منع تو نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کی بات کہنا یہ بہت جھوٹ ہے، بہت بڑا، اور بہت ہی غلط اور گمراہ کا عقیدہ ہے۔ یہ گمراہ کا عقیدہ ہے۔ منع کرنے سے اسلام جب دین کا مسئلہ ہو تو اس میں منع نہیں دکھا جاتی۔ دین کے مسئلے کے لیے پروف، ثبوت چاہیے۔
دین کے جب مسئلہ آپ بات کر رہے ہوں کوئی بھی، تو اس میں یہ نہیں ہوگا کہ منع نہیں ہے، اس میں آپ یہ اس سے پوچھیں گے کہ آپ ثبوت دیں کہ یا علی مدد کہنا جائز ہے، لہذا اس نے پہلے ہی بسم اللہ ہی غلط پڑھی ہے۔ یہ جو ثبوت ہے نا کہ منع دکھاؤ، یہ دنیاوی چیزوں کے لیے ہے۔ دنیاوی چیزوں میں سوال آپ یہ کریں گے کہ آپ آزاد ہیں، جو چاہیں کریں، سوائے ان سے رک جائیں گے جن سے اللہ کے رسول یا قرآن مجید نے منع کیا ہے، یہ جب معاملہ دنیاوی ہو۔ لیکن جب دین کا معاملہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مکمل دیا ہے، اسے آگے کوئی چیز دین نہیں ہے، وہ بدعت ہو جائے گی، لہذا وہاں پر ثبوت چاہیے۔ دین کے معاملے میں ثبوت، دنیاوی معاملے میں منع، دنیاوی ورنہ چیز جو بھی ہے وہ جائز ہو جائے گی سوائے ان کے جن سے آپ کو منع کیا گیا ہے، تو لہذا یہ پہلے اس نے غلط کی۔ اس کے بعد پھر اس نے مصنف ابن ابی شیبہ سے ایک روایت پڑھی ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ابان بن صالح سے روایت ہے میرے بھائیوں کہ وہ کہتا ہے کہ ابان بن صالح وہ کہتے ہیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 6 اور حدیث نمبر وہ پیش کر رہا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں جب وہ پیش کر رہا ہے 29,819، اس میں ہے اذا نفرت دابت احدکم او بیرت لا یرا احد فلیقل اعینونی عباد اللہ فانہ سیحان۔ یہ حدیث وہ پڑھتا ہے 29,819 کہ ابان جو ہے نا بن صالح یہ صحابی نہیں ہے اور تابعی ہے، اور یہ کیا روایت کرتا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تابعی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈائریکٹ ملاقات ہوئی نہیں ہے، وہ ورنہ وہ صحابی ہوتا۔ یہ ابان بن صالح یہ تابعی ہے، صحابی نہیں ہے۔ یہ روایت اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ کرے اور صحابی نہ ہو تو اس روایت کو مرسل کہا جاتا ہے، منقطع روایت ہے یہ، لہذا یہ حجت ہے ہی نہیں، اور وہ اس کو صحیح بنا کر پیش کر رہا ہے۔ یہ روایت ابان بن صالح والی جو تابعی ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہی نہیں ہے، ملاقات ہی نہیں ہوئی تابعی کی، اگر ہوتا تو وہ تو صحابی ہوتا، لہذا پہلی اس کی یہ جو روایت پیش کی ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی، وہ بھی جو ہے نا وہ ضعیف نکلی اور غلط نکلی۔ یہ اس کے بعد پھر وہ دوسری روایت پڑھتا ہے معجم طبرانی سے، اور حدیث نمبر ہے 10,518 جلد نمبر 2 ہے۔ اس حدیث میں یہ ہے الفاظ ہے کہ تم میں سے جب کسی بندے کو کہیں صحرا وغیرہ میں جا رہا ہے، کہیں صحرا میں جا رہا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں جو روایت ہے، تم میں سے جب کوئی بندہ صحرا میں جائے اور اس کا جو سواری کا جانور ہے، اونٹ ہے یا کھچر ہے یا گھوڑا ہے، کوئی بھی ہے، سامان اس کے اوپر لدا ہوا ہے، اور وہ غائب ہو جائے تو وہ دیکھے کہ کوئی بندہ نہیں ہے، تو پھر وہ دیکھے کہ فلیقل، پھر وہ کہے یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اعینونی میری مدد کرو، عباد اللہ اے اللہ کے بندو۔ تو یہ الفاظ جو ہے نا یہ اس کا اردو ترجمہ اس حدیث کا یہی ہے، لیکن اس کے اندر ابان بن صالح تابعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے تو اس روایت کو منقطع کہتے ہیں، کیونکہ صحابی ہے ہی نہیں، نام ہی نہیں ہے، لہذا وہ غلط ہو گئی پہلی، اور اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ صحیح پیش کر کے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ دوسری حدیث ہے معجم طبرانی کی جلد اور حدیث نمبر ہے 10,518 اور جلد نمبر 10 ہے۔ اس کے اندر وہ روایت تھی ابان بن صالح سے، اور یہ روایت وہ پیش کرتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ صحابی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حدثنا، یہ روایت ہے حدثنا ابراہیم بن نائلہ اصبہانی حدثنا الحسن بن عمر بن شقیق، یہ روایت آپ سنیں، اور وہ جو کتاب پڑھ رہا ہے یہ کتاب اصل اس کے پاس، اس میں یہ راوی آپ غور کریں گے تو آپ کو محسوس نکلیں گے۔ حدثنا حسن بن عمر بن شقیق حدثنا معروف بن حسان سمرقندی عن سعید بن ابی عربہ
ان قتادہ ان عبداللہ بن بریدہ ان عبداللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود کرتے ہیں، اذن فلتت دعوت احدکم بارض فلات فلیوناد یا عباد اللہ. تو یہ جلد نمبر 10 ہے، معجم کبیر کی روایت ہے کہ وہ اس کو پھر جب کسی صحرا کے اندر اس کا کوئی سواری وغیرہ گم ہو جائے تو یا عباد اللہ کر کے اسی وہ مدد طلب کر سکتا ہے. یہ بھی اسی میں ہی ہے، لیکن اس کے اندر دو جو ہے نا جرائیں ہیں. ایک قتادہ بن دعامہ جب ان سے روایت کرے تو محدث کہتے ہیں کہ اس کو ان سے روایت نہیں کرنا چاہیے، سمعنا میں نے سنا یا حدثنا میں حدیث بیان کر رہا ہوں. تو جب یہ قتادہ ہو جائے یہ مدلس ہوتا ہے، یہ مدلس راوی ہے، یہ لہذا یہ بھی روایت صحیح نہیں ہے، قتادہ اس میں راوی ہے. اور یہ میزان الاعتدال جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 447 کے اندر ہے، جرح تعدیل کا یہ کتاب ہے، میزان الاعتدال امام ذہبی کی. اور پھر دوسرا اس میں جو ضعیف راوی ہے وہ معروف بن حسان ہے سمرقندی، یہ تو منکر الحدیث ہے، منکر الحدیث ہے. اور یہ بھی اس کا لکھا ہوا میزان الاعتدال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 449 پہ ہے کہ یہ سمرقندی جو ہے یہ منکر الحدیث ہے، لہذا اس کی بات بھی یہ بھی حدیث صحیح نہیں ہے. وہ جھوٹ بول کر ان کو صحیح کر کے لوگوں کو پیش کر رہا ہے اور لوگوں کے عقائد کو بگاڑ رہا ہے. اس کے بعد پھر وہ تیسری حدیث ہے وہ پیش کر رہا ہے، اور اس کے اندر بھی جو ہے نا مجمل کبیر سے ہے، وہ جلد نمبر 10 تھا اور یہ جلد نمبر مجمل کبیر کا جو ہے نا جلد نمبر 17 ہے، اور یہ حدیث نمبر ہے وہاں پر 290 کی ہے. اس کے اندر بھی جو ہے نا وہ یہ حدثنا حسین بن اسحاق التستری، حدثنا احمد بن یحییٰ صوفی، حدثنا عبد الرحمن بن سہل، حدثنی ابی ان عبداللہ بن عیسیٰ ان زید بن علی ان عتبہ بن غزوان. یہ زید بن علی ان عتبہ بن غزوان، اس میں یہ اس کے ساتھ ملاقات ہے ہی نہیں. یہ زید بن علی یہ امام زین العابدین کے صاحبزادے ہیں، اہل بیت سے ان کا تعلق ہے، بہت اچھے انسان تھے. وہ یہ جو آگے روایت ہے کہ ان عتبہ بن غزوان، یہ عتبہ بن غزوان یہ صحابی رسول ہیں، یہ بدر میں بھی تھے. تو یہ جو ہے نا 17 ہجری کے اندر انتقال کر چکے ہیں یہ صحابی. عتبہ بن غزوان 17 ہجری میں وفات پا چکے ہیں. اور زید بن علی یعنی کہ امام زین العابدین کے صاحبزادے یہ کافی دیر کے پیدا ہوئے ہیں، امام زین العابدین کے صاحبزادے ہیں. اور یہ 80 ہجری زیادہ تر معروف ہے کہ 80 ہجری میں، کوئی کہتا ہے 78 میں، کوئی کہتا ہے 80 میں، کوئی کہتا ہے 74 جو ہے نا ہجری میں یہ پیدا ہوا ہے. اور یہ 63 سال کا فرق ہے، 63 سال کا فرق ہے، ملاقات ہی نہیں ہوئی. اور وہ اس کو جو ہے نا منقطع روایت کو پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. مجمل کبیر جلد نمبر 17 حدیث نمبر 290 زید بن علی سے یہ کہ وہ جو ہے نا بیان کرا رہا ہے عتبہ بن غزوان صحابی رسول سے، یہ ان سے ملاقات ہی نہیں، پیدا ہی نہیں ہوا اس وقت. 63 سال کے بعد 80 کو مائنس کریں 17 سے تو 63 سال بنتے ہیں، بعد میں وہ پیدا ہوئے ہیں. جو یہ تیسری حدیث بھی اس کی گئی. چوتھی وہ پیش کر رہا ہے جناب حدیث ابو یعلا سے، وہ ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حدیث نمبر ہے 303/5267. اس میں حدثنا حسن بن عمر بن شقیق، حدثنا معروف بن حسان ان سعید ان قتادہ ان ابی بریدہ ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن فلتت دعوت احدکم بارض فلات فلیوناد یا عباد اللہ احبسوا یا عباد اللہ احبسوا فإن للہ حاضرا فی الارض سیحبسہ.
یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بندہ کسی صحرا کے اندر بنجر زمین میں ہو تو وہ کوئی چیز گم ہو جائے تو پھر وہ پکارے یا عباد اللہ اہبسوا، اس کو روکو، یہ جو جانور میری جو سواری ہے بھاگ گئی ہے اس کو روکو، یا عباد اللہ اہبسوا، اس کو روکو میرے لیے۔ تو یہ روایت اس کے اندر بھی میرے بھائی پھر وہی بات ہے، دو بندے ہیں، حسن بن عمر بن شقیق، یہ ضعیف الحدیث ہے، میزان الاعتدال جرح اس کے اوپر، اور دوسرا معروف بن حسان سمرقندی، یہ تو متروک ہے، یہ تو یعنی کہ محدثین اس سے روایت لینا ہی پسند نہیں کرتے تھے، اس کو متروک تھے۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ اس میں قتادہ بن دعامہ سدوسی جو ہے نا مدلس ہے، یہ اس کے اندر بھی تین جو ہے نا یہ جو ہے نا علتیں ہیں جن کی بنیاد پر یہ بھی روایت صحیح نہیں ہے۔ پھر وہ میرے بھائیوں چوتھی روایت وہ پڑھتے ہیں مسند بازار سے، مسند بازار سے روایت پڑھتے ہیں، وہ جو ہے نا روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کرتے ہیں کہ اس کے اندر بھی راوی جو ہے نا یوسف بن موسیٰ القطان، اصل خرابی جو ہے اس حدیث کے اندر ہے وہ ہے ابراہیم بن اسماعیل بن مجمع، یہ منکر الحدیث ہے، ضعیف ہے، اس کے اوپر میرے بھائیو جرح ہے، اس کے اندر بھی یہ بھی اسی طرح کی ہے، یہ مختلف جو ہے نا وہ حدیث مختلف طرق سے جو ہے نا آئی ہے، لیکن سارے طرق جتنے بھی طریقے سے یہ آئی ہے سندیں ہیں سب کی سب ضعیف ہیں اور وہ صحیح نہیں ہے میرے بھائی۔ مسند بازار کے اندر جو ہے نا عبداللہ بن مسعود ہے، قال حاتم بن اسماعیل ان اسامہ بن زید ان ابان بن صالح ان مجاہد ان ابن عباس کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ ملائکۃ فی الارض، زمین کے اندر فرشتے گھومتے پھرتے رہتے ہیں، سول حفاظت، سوائے ان کے جو حفاظت کرتے ہیں، یعنی کہ ہمارے کرامن کاتبین جو ہے نا کندھوں میں، ان کے علاوہ اور بھی فرشتے ہوتے ہیں، یکتبون ما سقط من ورق شجر، وہ درختوں کو جو پتوں گرتے ہیں ان کو بھی وہ لکھتے ہیں، فین اصاب احدکم ارجدن، پھر تم میں سے کسی کو اگر تکلیف پہنچے بالارض فلاتن، صحرا کے اندر بنجر زمین کے اندر، فلناد ایونی عباد اللہ، پھر اس کو پکارنا چاہیے کہ اے میرے بندو میری مدد کرو۔ یہ بھی طبرانی جو ہے نا مسند بازار نے کہا کہ یہ طبرانی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اس کے اندر میرے بھائی دو جرح ہیں اس کے اوپر، ایک تو ابراہیم بن اسماعیل بن مجمع یہ منکر الحدیث ہے، یہ اس طرح کی وہ جھوٹی تین چار حدیثیں میں نے آپ کو یہ چار حدیثیں پڑھ کر بتائیں میرے بھائیوں، ساری کی ساری ضعیف اور غلط ہیں، اور وہ اس لیے بھی یہ روایت کے حساب سے راویوں کے حساب سے بھی غلط ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید کے بھی خلاف ہے، کیونکہ غیر اللہ کو پکار اللہ تعالیٰ کے علاوہ۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سوال کیا تھا بندے نے یا علی مدد کے بارے میں، آپ شروع میں ہی دیکھیں کہ یا علی مدد کے بارے میں سوال تھا، ٹھیک ہے، اور دلال کیا دے رہا ہے کہ یا عباد اللہ، اے میرے بندو مدد کرو۔ او بھائی آپ اس کو ثابت کر کے دینا کہ یا علی مدد کہنا جائز ہے، یہ تو بدعت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا علی مدد کا الفاظ ثابت ہی نہیں ہیں، اور وہ کیا کرتا ہے یا عباد اللہ سے قیاس کرتا ہے، کہیں یہ کھلے عام کہتا ہے کہ قیاس کرنا جو ہے نا یہ کفر ہے، قیاس کو مانتا نہیں ہے حسن اللہ یاری صاحب، اور لیکن یہ عباد اللہ سے جو ہے نا قیاس کر کے یا علی مدد کو ثابت کرنا چاہتا ہے۔ کہیں بھی کسی بھی قرآن اور حدیث میں یا علی مدد ثابت نہیں ہے، عباد اللہ سے وہ ثابت کرتا ہے کہ جائز ہے۔ وہ جو لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہوں ان کو آپ کریں نا پیش، رسول اللہ نے فرمایا یا عباد اللہ کہہ کر پکارو، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو آپ تبدیل کر رہے ہیں؟
نبی فرمایا یا عباد اللہ، اور آپ کہیں یا علی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الفاظ ثابت ہیں وہی پیش کریں آپ۔ ایک بات تو یہ ہے، اور آپ قیاس نہ کریں اس سے، کیوں کہ آپ کے نزدیک قیاس جرم ہے، گناہ ہے، کفر ہے قرآن حدیث کے مقابلے میں۔ دوسری یہ ہے کہ یہ حدیث تو بتاتی ہے کہ آپ جب عرض فولاد میں ہوں، یعنی کہ صحراؤں کے اندر ہوں، یہ عام زندگی کے اندر تو نہیں بتایا کہ مسافر، ایک ہے بندہ مسافر، سفر کے اندر تو نماز بھی 2 رکعت آپ پڑھیں گے نا، لیکن جب آپ مسافر نہیں ہوتے ہیں، گھروں کے اندر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس وقت آپ سفر کی نماز پڑھیں گے یا جو ہے وہ 4 رکعتیں پڑھیں گے فرض؟ آدھی تو نہیں پڑھیں گے۔ سفر کا معاملہ تو اور ہے، لیکن سفر کو آپ حضر میں دلیل بنا رہے ہیں تو یہ بھی بات غلط ہے۔ پھر جو ہے نا یہ روایتیں بھی جو ہے نا وہ ساری کی ساری غلط ہیں۔ تو اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ یہ کیا قرآن مجید سے جو ہے نا وہ ٹیلی کرتی ہیں؟ نہیں، قرآن مجید سے بھی یا علی مدد کہنا غلط ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو نا، قرآن مجید کہتا ہے ان الذین یستکبرون وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ یہ سورۃ مومن آیت نمبر 60 میں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے میرے بھائیوں کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، سننے کی طاقت میرے اندر ہے، تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے کی طاقت میرے اندر ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو مجھے چھوڑ کر اوروں کو، وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے۔ دیکھو یہاں پر لفظ لایا عبادتی، حالانکہ ادھر ہونا چاہیے ان دعائی، وہاں الفاظ ہیں وقال ربکم ادعونی، تمہارے رب کا فرمان ہے کہ دعا مجھ سے مانگو، یعنی پکارو مجھے۔ یہاں کیا ہے؟ یستکبرون عن عبادتی، جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے۔ تو دعا کو اللہ تعالیٰ پکار کو یہاں پر عبادت کہا۔ سیدخلون جہنم داخرین، ان کو جہنم کے اندر ذلیل ہو کر کے داخل کیا جائے گا۔ پھر بخاری کے اندر روایت ہے الدعاء هو العبادت، دعا جو ہے نا پکار، یہی اصل عبادت ہے۔ اور حدیث ہے الدعاء مخل عبادت، وہ عبادت کا مغز ہے، عبادت کا مغز پکار ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے یہ ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ، وہ لوگ ان سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے اس آدمی سے، ممن یدعو من دون اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو پکارتا ہے، من لا یستجیب لہ الی یوم القیامت، قیامت تک وہ اس کی دعا اور پکار کو وہ جو ہے نا جواب نہیں دے گا۔ وہم عن دعائہم غافلون، وہ ان کی دعاؤں سے غفلت میں ہیں۔ دیکھو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ایک ہے اللہ اور ایک ہے اللہ کے علاوہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جامع الفاظ بولا کہ یہ نہیں کہ اللہ کے علاوہ جس کسی کو بھی تم پکارتے ہو وہ آپ لوگوں کو جواب بھی نہیں دیں گے، اور قیامت تک وہ تمہارے دعاؤں سے پکار سے غفلت میں ہوں گے۔ تو یہاں پر بھی یدعو پکار، اور پھر وہاں فرمایا ان دعائہم، وہ ان کی پکاروں سے غفلت میں ہوں گے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب انسانوں کا حشر کیا جائے گا، اکٹھے کیا جائے گا قیامت میں، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کی عبادت کے جو ہے نا منکر ہو جائیں گے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بے عبادتم کہا ہے کہ یہ جو ہے نا اللہ کے علاوہ جن کو جو پکارتے ہیں ہم، یہ ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ آیت ہے سورۃ احقاف آیت نمبر 6، ان دونوں سورۃ مومن آیت نمبر 60 اور سورۃ احقاف آیت نمبر 6 میں پکار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کہا ہے۔ جیسے روزہ، نماز، حج یہ غیر اللہ کے لیے نہیں کر سکتے، اسی طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی عبادت کہا ہے قرآن مجید کے اندر۔ اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاطر آیت نمبر 14 میں فرمایا والذین تدعون من دونہ، جو اللہ کے علاوہ تم جن کو پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، ما یملکون من قطمیر، وہ تو کھجور کے ککڑی کے اوپر جو سفید شلکا ہوتا ہے نا، اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ قطمیر کہتے ہیں سفید شلکے کو،
جو کھجور کے کھکڑی کے اوپر ہوتا ہے. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، تم ان کو پکارو تو وہ دعا تمہاری کو سنتے نہیں ہیں. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر وہ سن بھی لیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہاری اجابت نہیں کر سکتے، تمہیں دعاؤں کو پورا نہیں کریں گے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن تمہاری اس پکار کا انکار کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یکفرون بشرککم، تمہاری اس شرک کا انکار کر دیں گے. پہلے دعا کے اور پکار کا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو، اور آخر میں فرمایا بشرککم، تمہارے شرک کا انکار کریں گے. یہ سورۃ فاطر ہے، آیت نمبر 14 ہے. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کو پکارنا، اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارنے کو جو ہے نا وہ شرک کہا ہے. اچھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ دیکھیں میں آپ لوگوں کو شارٹ کٹ میں میرے بھائیوں 3 چیزیں بتا رہا ہوں تو وہ آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کام، یہ جو دعا ہماری پکار ہے یہ شرک میں جاتی ہے یا نہیں جاتی. ایک ہے وہ 3 چیزیں آپ نوٹ کر لیں. جس کو بھی آپ پکار رہے ہیں پہلے یہ دیکھیں کہ وہ حی ہو، زندہ ہو. پہلی پوائنٹ یہ ہے کہ وہ زندہ ہو. دوسری پوائنٹ آپ یہ دیکھیں کہ وہ حاضر ہو، موجود ہو آپ کے پاس. اور تیسری یہ چیز ہو آپ اس میں دیکھیں کہ وہ قادر ہے یا نہیں. جب میں اس کو پکاروں گا، چلو وہ زندہ بھی ہے اور موجود بھی ہے میرے پاس، تو کیا وہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے اس چیز کے اوپر یا نہیں. اگر ان 3 چیزوں میں سے ایک بھی شارٹ ہے اور آپ اس کو پکار رہے ہیں تو وہ شرک ہو جائے گا. وہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں پکاروں گا یہ میری مدد کرے گا، تو یہ چیز شرک کے اندر آ جائے گی. جس کے اندر یہ تینوں چیزیں ہوں اس کو آپ پکاریں گے تو وہ شرک نہیں ہوگا، وہ جو ہے نا حق ہوگا. وہ بات، وہ شرک نہیں ہے، وہ توحید ہوگی. اب مثلا میں کسی بندے کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دو، ٹھیک ہے، میں کسی بندے کو کہتا ہوں پانی پلا دو. اب جس کو میں نے کہا عبداللہ، کیا وہ موجود ہے؟ ہاں جی وہ موجود ہے. اچھا، دوسرا سوال یہ ہے وہ زندہ ہے؟ ہاں جی وہ زندہ بھی ہے. تیسرا سوال یہ کہ وہ پانی پلانے پر قدرت رکھتا ہے؟ ہاں جی وہ پانی پلانے پر قدرت رکھتا ہے. 3 چیزیں آ گئیں اس کے اندر، لہذا یہ گناہ نہیں، شرک نہیں ہوگا. لیکن اگر میں، کوئی بندہ ہے وفات پا چکا ہے، یہی عبداللہ ہے، اب اس کو میں کہتا ہوں عبداللہ اٹھیے، جو مر چکا ہے قبر کے اندر ہے، اس کو کہتا ہوں مجھے پانی پلائے، تو سوال یہ ہے کہ کیا وہ زندہ ہے؟ نہیں ہے، اس کا روح نکل چکا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا پڑے گا. تو وہ فوتگی کی حالت میں ہے، موت کی حالت میں ہے، وفات پا چکا ہے، وہ زندہ نہیں. حاضر ہے میرے پاس؟ نہیں، حاضر بھی نہیں ہے. وہ قدرت رکھتا ہے؟ قدرت بھی نہیں رکھتا. ان میں سے ایک بھی چیز مس ہو جائے تو، اور آپ عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ وہ مجھے پانی پلانے پر قدرت رکھتا ہے، تو یہ شرک کے اندر چلی جائے گی، جہالت ہو جائے گی، شرک ہو جائے گا. اسی طرح سے میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں، ٹھیک ہے، دوا لینے کے لیے، تو ڈاکٹر وہ زندہ ہے؟ سوال کا تینوں ہی سوال اس پر فٹ کرتے ہیں ہم لوگ. ڈاکٹر زندہ ہے؟ ہاں جی زندہ ہے، حی ہے، جس کے پاس میں دوا کے لیے گیا. دوسرا سوال، وہ حاضر ہے؟ ہاں جی وہ حاضر تھا، موجود تھا جب میں ان کے پاس گیا. تو تیسرا، کیا وہ دوا لکھنے کے اوپر قادر ہے؟ ہاں جی وہ قدرت رکھتا ہے، لکھ سکتا ہے، پرسکرپشن وغیرہ دوائی لکھ کر دے دی اس نے مجھے. تو یہ 3 چیزیں آ گئی اس کے اندر، اب یہ شرک نہیں ہوگا. لیکن اگر میں عقیدہ رکھتا ہوں ڈاکٹر وفات پا گیا ہے، اب میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر کو میں پکاروں گا تو مجھے دوائی لکھ کر دے دے گا، تو وفات پا چکا ہے، موت کا ذائقہ اس نے چکھ لیا ہے، قبر کے اندر ہے. اب میں اس کو پکارتا ہوں ڈاکٹر صاحب مجھے دوائی لکھ کر دے دیں، اور عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہ میری مدد کریں گے. زندہ ہے؟ نہیں زندہ نہیں ہے. حاضر ہے؟ نہیں حاضر بھی نہیں ہے. تو 2 چیزیں، ایک بھی ان میں سے مس ہو جائے اور پھر میں عقیدہ رکھوں کہ میری مدد کر سکتا ہے، تو یہ شرک ہو جائے گا.
تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اب آئیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حاضر ہے جی، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں کہیں پر بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے حاضر ناظر ہے، ٹھیک ہے۔ حی ہے، ہاں جی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، صورت جو ہے نا یہ آیت الکرسی کے اندر ہے، اللہ حی و قیوم بھی ہے، اللہ تعالیٰ حاضر ناظر بھی ہے دونوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت رکھتا ہے میری بیماری وغیرہ میں مجھے شفا دینے کی، ہاں جی رکھتا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ چیز حق ہو گئی۔ اور اللہ کے علاوہ یہ تینوں ہی سوال آپ ذہن میں رکھے بٹھائیں تو آپ کو توحید اور شرک کا پتہ چل جائے گا میرے بھائیوں۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہماری کلپ بڑھ جائے، لہذا دلائل تو بہت سارے ہیں لیکن میں اس کو جو ہے نا وہ اینڈ کرتا ہوں۔ لیکن آخر میں آپ لوگوں کو پھر بھی ایک جو ہے نا وہ کرتا ہوں۔ ایک نبی ہے اور وہ وفات، اس کو اللہ تعالیٰ نے موت دے دیا 100 سال کا۔ یہ صورت قرآن مجید کے اندر ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے، گدھا بھی ساتھ تھا، کھانا بھی ساتھ تھا۔ وہ ایک بستی سے گزرے جو تباہ شدہ بستی تھی، اس کے دیکھ کر وہ دل کے اندر خیال آیا کہ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، مرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو زندہ کیسے کرے گا۔ فاماتہ اللہ 100 عام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو 100 سال کا موت دیا، 100 سال وفات دے دی۔ فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ، پھر ان کو اٹھا دیا۔ قال کم لبثت، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سوال کیا کہ کتنا عرصہ ٹھہرے ہو اس میں حالت میں رہے؟ کہتے ہیں لبثت یوما او بعض یوم، میں تو ایک دن یا دن کی گھڑی رہا ہوں۔ اب ایک نبی ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں کتنا عرصہ رہا ہوں۔ معلوم ہوا کہ روح پرواز ہونے کے بعد موت کی حالت میں کسی بھی شخص کو پتہ، اولیاء اللہ کو پتہ تو درکنار، اگر نبی بھی فوت ہو جائے تو اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ اور یہ قرآن مجید کا قصہ ہے جو میں نے آپ کو بیان کر کے دے دیا۔ عزیر علیہ السلام، ورنہ وہ کہہ دیتے ہاں کافی عرصہ ہوا ہے، میں تو آوازیں سنتا چلا آ رہا ہوں، گڑک چمک، بادل گرجتے تھے، بارشیں ہوتی تھیں، اور شیر وغیرہ اور گیدڑ ان کی جو ہے نا آوازیں سنتا آیا ہوں، پرندوں کی آوازیں سنتا آیا ہوں۔ نہیں، کہتا ہے لبثت یوما او بعض یوم، دن یا دن کی گھڑی۔ معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس یہ قدرت نہیں ہے سننے کی جب روح نکل جائے۔ اور یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ تو جب نبی نہیں سنتا، اس کو اگر موت آ جائے، اور نیند کی حالت میں دنیا کے اندر بزرگ مرشد نہیں سنتے، تو پھر مرنے کے بعد انہوں نے ہماری مدد کیسے کریں گے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے مدد کریں گے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خود جب حکومت میں آئے، چوتھا خلیفہ بنے، تو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے تو اپنی مدد، اپنی مشکل کشائی نہیں کی، وہ اپنی مدد نہیں کر سکے، محتاج رہے، پریشانی کے عالم میں رہے، حتیٰ کہ بیچارے شہید ہو گئے۔ تو دنیا کے اندر جو خود محتاج ہو، وہ اللہ کے بندو کتنا بھی بڑا دنیا کے اندر مشکل کشا ہو، جب وفات پا جاتا ہے تو اس کی جو مشکل کشا کی چارپائی قبر تک خود چلی جائے نا، اور مٹی زمین کے اندر قبر خود بخود اس کی بن جائے، خود بخود اٹھاؤ نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر مشکل کشا تھے تو بی بی خاتون جنت کا جنازہ کون لے کے گیا تھا؟ حضرت علی کا جنازہ کون لے کے گیا تھا؟ لوگ لے کے گئے تھے۔ خود وہ محتاج ہیں لوگوں کے کہ کوئی غسل دے دے، کوئی چارپائی پر اٹھا کے لے جائے، کوئی کفن وغیرہ پہنا دے، اور وہ قبر جو ہے نا کھودی جاتی ہے مشکل کشا کے لیے، قبر کے اندر بھی لوگ اتارتے ہیں، چارپائی پر بھی وہی لے جاتے ہیں، اتارتے بھی وہی ہیں، پھر مٹی بھی اس کے اوپر مشکل کشا کے اوپر اور لوگ ڈالتے ہیں۔ تو پھر سوچیں نا کہ وہ جو اتنا محتاج ہے وہ مشکل کشا کیسے ہوا؟ وہ مشکل کشا نہیں ہوتا جو محتاج ہو۔ تو آج بس کچھ اتنا ہی، اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر۔ میرے بھائیوں، اچھی لگے تو میکزیمم آگے بھی کریں، اس کو بھیجیں، اور جو ہے نا شیئر کریں، اور کمنٹس بھی دے دیا کریں، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے، لوگوں کی اصلاح ہو جائے عقیدے کے حساب سے۔ جزاک اللہ خیرہ۔